السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 116۔ آیت کا ترجمہ۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، اتخذ اللہ، بنا لیا اللہ نے، ولدن، بیٹا، سبحانہ، بے شک پاک ہے وہ، بل لہو، اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمینوں میں ہے اور آسمانوں میں، کل لہو، ہر چیز اس کے لیے، قانتون، فرما بردار ہے۔ یہود کا مسجدوں سے روکنے کے جو ظلم تھا، اتنا بڑا ظلم تھا، اس کے بعد ایک اور جو بہت بڑا ظلم انہوں نے کیا وہ یہ تھا کہ وہ شرک کرتے تھے۔ یعنی یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور عیسائیوں نے عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ یہاں اور ایسے ہی مشرکین عرب، انہوں نے وہ کیا کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس چیز کا جواب دے رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے، اور جو زمین اور آسمانوں میں سب کچھ اللہ کے فرمانبردار ہیں، وہ مالک ہے، اسی نے سب کچھ بنایا ہے، اور جو کچھ زمین اور آسمانوں کے بیچ میں ہے، چاہے وہ انبیاء ہیں، فرشتے ہیں، اور ہر طرح کی جو مخلوق ہے، وہ اللہ نے اپنے بنائی ہے، اور اللہ ان کا مالک ہے۔ تو جو مالک ہوتا ہے وہ باپ، مطلب وہ اس سے ہم اس کو نسبت کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ تو عقل بھی مان نہیں سکتی اس چیز کو۔ اب ہمارے پاس کوئی چیز ہے یا ہم کسی چیز کے مالک ہیں، تو وہ ہم اس کے مالک ہیں، یعنی وہ ہماری اولاد نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ ہر چیز جو آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے اس کا بنانے والا اللہ ہے۔ تو تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ بے شک اللہ اس چیز سے بالکل پاک ہے، اور ہر چیز اللہ کی فرمانبردار ہے۔ جو بھی ہے سب اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے؟ اتنا بڑا وہ شرک کرتے تھے یہود۔ آیت نمبر 117۔ بدیع السماوات، نئے سرے سے پیدا کرنے والا آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا، وَإِذَا، اور جب، یقضی امرا، فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا، تو بے شک وہ، یقول، فرماتا ہے، لہو، اس کے لیے، کن فیکون، ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر پچھلی آیت سے ہی ریلیٹڈ ہے کہ تم جو اللہ کی شان میں اتنی بڑی مطلب وہ گستاخی کرتے ہو، تو تم نے اللہ کی شان، اس کی عظمت تم نے نہیں پہچانی۔ وہ اللہ وہ ذات ہے کہ جب کسی چیز کا، کسی کام کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے تو صرف کہنا ہوتا ہے کن فیکون، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر کتنی بڑی مثال دی گئی ہے کہ زمین اور آسمان کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ کیونکہ ہم کوئی چیز بناتے ہیں تو کسی چیز کو دیکھ کر وہ چیز بناتے ہیں اکثر۔ تو یہ جو لفظ ہے، اس میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نئے سرے سے بنا نمونے کے کسی چیز کو بنانا۔ زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بنا کسی نمونے کے بنایا ہے، اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ تو وہ ذات ہے جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس نے سب کچھ اب بنا کسی چیز کے ہونے سے پہلے اس چیز کو بنایا ہے۔ اور ان زمین اور آسمان میں اس کی جو نشانیاں ہیں وہ بھری ہوئی ہیں، چاروں طرف ہم اپنے دیکھتے ہیں کہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زمین اور آسمان کو بنا کسی نمونے کے بنانا اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس کی عظمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم یہ شرک ٹھہراتے ہو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، تو تم اللہ کو کیا بالکل بھی نہیں جانتے، اس کی شان کو تم نہیں جانتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔